السلام علیکم ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے صحت اور خاص طور پر موٹاپے کے حوالے سے، اور اسی فیلڈ کے ایکسپرٹ ڈاکٹر صہیب کو آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ موٹاپا آخر میں ہے کیا؟ موٹاپا ایک بیماری ہے، جی اور جس طرح سے باقی بیماریوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اسی طرح سے موٹاپے کو بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور اسی طرح موٹاپے کے بچاؤ کے لیے تدابیر بھی کرنی چاہیے جس طرح باقی بیماریوں سے بچنے کی تدابیر ہوتی ہے۔ موٹاپا یہ ہے کہ ہمارا ویٹ ہماری ہائٹ کے حساب سے جو سٹینڈرڈ فارمولاز بنے ہوئے ہیں اس سے وہ بڑھ جائے، ٹھیک، جس کو ہم باڈی میس انڈیکس کہتے ہیں، جو کہ ہمارے قد اور ویٹ کے حساب سے فارمولا نکالا جاتا ہے۔ نارملی جو اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ بی ایم آئی جو ہوتا ہے یہ 25 سے کم ہوتا ہے۔ اوور ویٹ جو ہوتے ہیں وہ 25 سے 30 کے درمیان ہوتے ہیں، اور 30 سے اوپر جو ہوتے ہیں وہ سب پھر موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ معدے کے اور خاص طور پہ موٹاپے کے سرجن بھی ہیں، تو میں جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں موٹاپا بہت زیادہ ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں موٹاپا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور ایک اسٹیٹسٹکس کے مطابق تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ موٹاپے کا شکار ہے، اور 2035 میں جو ہے یہ فگر جو ہے وہ 50% سے زیادہ ایکسیڈ کر جائے گی، اور بائی 2050 جو ہے 2050 میں پھر یہ فگر جو ہے یہ 65-70% لوگوں کا ہو جائے گا۔ اس کی وجوہات میں جو مین چیز یہی ہے کہ ہماری کیلریز کی یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی، ہم کیلریز اتنی ضائع نہیں کرتے دن میں ورزش کر کے، چل پھر کے، دوڑ کے، ہماری جو ایکزرشن لیول ہے وہ کم ہو چکا ہے، اور ہماری انٹیک جو ہے کھانے سے وہ بڑھ چکی ہے، اور خاص کر ان کھانوں سے جو کہ نسبتاً سستے بھی مل جاتے ہیں، ہر اسٹریٹ پہ بھی مل جاتے ہیں، اچھے بھی ملتے ہیں، درمیانے لیول کے بھی ملتے ہیں۔ فاسٹ فوڈز جو ہیں ان میں سب سے زیادہ کیلریز ہوتی ہیں، اور جب ہماری کیلریز کا انٹیک بڑھے گا اور ہماری کیلریز کی یوٹیلائزیشن کم ہوگی تو موٹاپا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو فگرز بتائے ہیں وہ تو کافی خوفناک ہیں اور الارمنگ بھی ہیں، اور جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ ہم لوگ کیلریز کو کنزیوم نہیں کر پاتے ہیں، کھاتے زیادہ ہیں اور اس کو پھر ہم کنزیوم نہیں کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا موٹاپا جو ہے وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے یا یہ جینیٹک ہے؟ موٹاپا جو ہے وہ ملٹی فیکٹوریل ہے، اس میں کوئی ایک فیکٹر صرف نہیں شامل، ٹھیک ہے اچھا، جی۔ موٹاپا جو ہے آبویسلی کھانا کھانے سے، جو لوگ زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو ان میں موٹاپا باقی لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ کھانا بھی زیادہ کھاتے ہیں لیکن ان کی انرجی کنزمپشن یا یوٹیلائزیشن زیادہ ہے ان ٹرمز کہ وہ پورا دن ہارڈ ورک کرتے ہیں، یا وہ واک کرتے ہیں، یا وہ جم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو انرجی کنزمپشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک، اچھا۔ تو ان لوگوں میں موٹاپا کم ہوتا ہے۔ تو صرف ایک خوراک اس کا مین فیکٹر نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج کل کے دور میں نوجوانوں میں اور پھر بچوں میں بھی موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ آپ کا بہت اچھا کویسچن ہے۔ اب زیادہ ریسرچ بچوں پہ شروع ہوئی ہے۔ جی پہلے تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ جو بچہ 10-12 سال 13 سال تک جتنا وہ موٹا ہوتا تھا تو اس کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا کہ وہ زیادہ صحت مند ہے، لیکن اب موٹاپے جو بچپن کا موٹاپا ہے وہی زیادہ خطرناک ہے۔ اور ایک سٹڈی یہ ہے کہ جو بچے شروع کے 10 سالوں میں زیادہ موٹے رہتے ہیں ان میں ڈائبٹیز کی شرح جب وہ بالغ ہوتے ہیں یا بڑی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان میں ڈائبٹیز کی شرح باقی بچوں کی نسبت کم ہوتی ہے۔ تو اس میں اگین وہی فیکٹرز ہیں کہ فاسٹ فوڈز زیادہ ہو گئے ہیں، ہم پروٹینز اور وائٹامنز اور جو ہیلدی ڈائٹس ہیں ان کی طرف نہیں جاتے، اور
پہلے ہم اسکول سائیکل پہ جاتے تھے، پیدل جاتے تھے، اب گاڑیوں پہ جاتے ہیں، تو یہ سب فیکٹرز جو ہیں یہ موٹاپے کی طرف ہیں. یعنی ایکسرسائز جو ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ فیکٹرز آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا صرف ورزش سے ہی وزن کم کیا جا سکتا ہے یا کوئی اور بھی طریقہ کار ہے جس سے وزن کم کیا جا سکے؟ جو خدا کا بنایا ہوا نظام ہے اس میں تو یہ ہے کہ ہم کم کھانا کھائیں اور زیادہ اس کو کنزیوم کریں. وہ چل پھر کر، محنت کر کے، ورزش کر کے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ صحت مند زندگی کے لیے، اور انہی کو لائف موڈیفیکیشنز کہتے ہیں کہ ہم اپنے کھانے پینے کو چینج کریں اور ہم اپنی سیڈنٹری لائف سٹائل جو ہے، ٹائپ اے پرسنالٹیز، یعنی پورا دن آفس میں بیٹھے رہنا، آفس کے باہر گاڑی کھڑی کی، اسی میں بیٹھے، گھر کے پورچ میں اترے گاڑی سے، تو یہ سب سیڈنٹری لائف سٹائل ہے. تو اگر ان چیزوں کو ہم کم کریں گے تو تب موٹاپے سے بچا جا سکتا ہے. ان کے ساتھ موٹاپے سے بچنا کافی مشکل ہے. ٹھیک، اب آج کے دور میں موٹاپے کو ٹریٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ، فرسٹ لائن تو وہی جس طرح آپ نے کہا کہ ڈائٹ اور ایکسرسائز ہی ہے، اور سیکنڈ لائن میں پھر یہ ہے کہ ڈفرینٹ اب دوائیاں آ گئی ہیں، ڈفرینٹ انجیکشنز آ گئے ہیں جو کہ عارضی طور پہ موٹاپے کو کم کرتے ہیں. اور پھر جو لاسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ جو میرے پاس مریض آتے ہیں جو کہ ڈائٹ ایکسرسائز کے بعد، انجیکشنز لگانے کے بعد، جب وہ دوبارہ ویٹ ریگین ان میں شروع ہو چکا ہوتا ہے یا دوبارہ موٹاپا ان میں آ چکا ہوتا ہے، وہ اپنے سمارٹ جو سٹیٹ ہوتی ہے اس کو مینٹین نہیں کر پاتے، تو ان میں پھر ہم سرجری کرتے ہیں جس کو میٹابولک سرجری کہتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب سرجری کے موضوع بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم سمجھنا چاہیں گے کہ موٹاپے کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ موٹاپے کی وجہ سے، موٹاپے کے ساتھ ساتھ ایک تو موٹاپا خود بیماری ہے، ٹھیک، اور اس کے ساتھ ساتھ ہارٹ ڈیزیزز، ہارٹ اٹیک کے رسک بڑھنا، آسٹیو آرتھرائٹس ہونا، جوڑوں کے درد ہونا، ڈائبٹیز کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے موٹاپے والے لوگوں میں. اسی طرح سانس کا خراب ہونا جس کو سلیپ ایپنیا ہم کہتے ہیں، رات کو خراٹے لینا، نیند پوری نہ ہونا. اسی طرح سے ینگ بچیوں میں انفرٹیلیٹی یا پولیسسٹک اووریز کا ہونا، ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر کا ہونا، یہ سب ہائی کولیسٹرول لیولز ہونا، یہ سب موٹاپے سے جڑی ہوئی بیماریاں ہیں. اگر اس میں موٹاپے کو ٹریٹ کیا جائے تو یہ ساری بیماریاں آپ کی ٹریٹ ہو جاتی ہیں. یعنی یہ ساری بیماریوں کی اصل جڑ جو ہے وہ موٹاپا ہے. جی جی. یعنی یہ اتنی بڑی بیماری ہے. اچھا، آج کل جو مارکیٹ میں سلمنگ پلس ملتی ہیں یا انجیکشن ملتی ہیں، تو کیا یہ محفوظ ہیں موٹاپے کو کم کرنے کے لیے؟ فی الحال ابھی سلیمنگ پلس تو اس طرح سے نہیں ہیں. اچھا. اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ اس کا مطلب وہ فوڈ اینڈ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے تو وہ اپرووڈ نہیں ہے. ٹھیک، جو انجیکشنز ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کے انجیکشنز ہیں جن پہ کافی کام ہو رہا ہے. پہلے روزانہ ایک انجیکشن لگایا جاتا تھا، اب لیراگلوٹائڈ کا ہوتا تھا، اب ایک اور انجیکشن شروع ہوا ہے سیماگلوٹائڈ کے نام سے جو کہ ہفتے میں ایک دفعہ لگانا ہوتا ہے. اس کے اچھے ریزلٹس ہیں، اس سے ڈائبٹیز اور موٹاپا کم ہوتا ہے، لیکن ان کا ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ جب آپ ان انجیکشنز کو لگانا چھوڑتے ہیں تو آپ کا موٹاپا پھر اسی طرح سے دوبارہ واپس آ جاتا ہے. تو ان کے ریزلٹس بھی سیم اسی طرح ڈائٹ ایکسرسائز جب تک ہم کر رہے ہیں تو تب تک تم ہمارا ویٹ کنٹرولڈ ہے، لیکن جو ہی چھوڑتے ہیں تو دوبارہ ویٹ ریگین شروع ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ موٹاپے کے سرجن بھی ہیں اور ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو گیسٹرک بائی پاس سرجری ہے یا پھر لیپوسیکشن ہے، تو کیا یہ موٹاپے کا حل ہے یا پھر یہ آخری آپشن ہے؟ لائپوسکشن جو ہے وہ کاسمیٹک سرجری ہے، وہ موٹاپے کی سرجری نہیں ہے. وہ باڈی کے کنٹورز کو صرف خوبصورت بنانے کے لیے، ان کو فائن بنانے کے لیے، جس سے ویٹ تو آپ کا کم نہیں ہوتا لیکن آپ کے باڈی کے کنٹورز جو ہیں وہ ساری شیپ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لائپوسکشن از اے کاسمیٹک سرجری. اس میں کوئی
ویٹ لاس سرجری وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح. جو ویٹ لاس سرجری جس طرح آپ نے گیسٹرک بائی پاس کا نام لیا تو یہ ساری بیریٹرک یا میٹابولک سرجریز ہیں جن میں موسٹ کامن سرجری جو ہے وہ لیپروسکوپک سلیو گیسٹریکٹمی ہے. پھر ڈفرینٹ ٹائپ کے لیپروسکوپک گیسٹرک بائی پاسز ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ کچھ پروسیجرز جو آج سے 8-10 سال پہلے ہوتے تھے وہ اب کرنا کم ہو گئے ہیں. اب وہ موڈیفائی ہو کے اور پروسیجرز آ رہے ہیں لیکن یہ سب ایک ہی امبریلا کے نیچے آتے ہیں اور اس کو بیریٹرک سرجری یا میٹابولک سرجری کہتے ہیں. اور پچھلے 40-50 سالوں سے لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے اگر کوئی آزمودہ طریقہ ہے ویٹ لاس کا تو وہ بیریٹرک سرجری ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے سرجری کے بارے میں کہ یہ کیوں ضروری ہے. بیریٹرک سرجری یہ ہے کہ یہ اب جس طرح میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ یہ جن لوگوں کا باڈی میس انڈیکس 35 سے اوپر ہو یعنی خواتین کا ویٹ اگر 80-85 کلو ہو یا مردوں کا وزن 100 کلو سے اوپر ہو جنرلی اسپیکنگ تو ان لوگوں میں بیریٹرک سرجری آفر کی جا سکتی ہیں. بیریٹرک سرجری کیوں ضروری ہے؟ مقصد صرف اس کا ایک ہی ہے اور وہ ہے ویٹ لاس. ویٹ لاس. جب ویٹ لاس ہوگا تو آپ کے ہارٹ اٹیک کے رسک کم ہوتے ہیں. آپ کی ڈائبٹیز جو ہے اس سرجری کے بعد 70-80% لوگوں میں ریورس ہو جاتی ہے. میرے بہت سے پیشنٹ تھے جو کہ 100 یونٹ انسولین 80 یونٹ انسولین روز لگاتے تھے. دے آر نو مور آن اینی میڈیکیشنس. اب وہ ڈائبٹیز بالکل ان کا ٹریٹڈ ہے فی الحال. اور پچھلے 4-5 سالوں سے اسی طرح وہ ڈائبٹیز کے لیے کوئی میڈیسن نہیں لے رہے. اسی طرح جو سلیپ ایپنیا کے مریض ہیں ان کے سانس بہتر ہو جاتی ہے. اسی طرح جو آسٹیو آرتھرائٹس ہے جوڑوں کا جو ویئر اینڈ ٹیئر ہے وہ پروسیس رک جاتا ہے. بہت سی اسٹڈیز ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک موٹاپے کے شکار مریض کی اگر سرجری بیریٹرک سرجری ہو تو اس کا سروائیول جو ہے لائف سروائیول جو ہے وہ 9 سے 14 سال بڑھ جاتا ہے. تو وہ 9 سے 14 سال اسی لیے بڑھتا ہے کہ اس میں ہارٹ اٹیک کے رسک کم ہو جاتے ہیں, اس میں ڈائبٹیز کے رسک کم ہو جاتے ہیں, ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ اس کے گردوں کے فیل ہونے کے رسک, اس کے پاؤں کی انگلیاں ٹانگیں کٹنے کے رسک, یہ سب چیزیں کم ہو جاتی ہیں. اچھا, یعنی بیریٹرک سرجری جو ہے وہ ایک جلد حل ہے موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, ایک عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کا سب سے اہم ہے کہ شادی کے بعد یا پھر بچے کی پیدائش کے بعد ان میں موٹاپا آ جاتا ہے. کیا وجوہات ہیں اس کی اور پھر اس کا حل کیا ہے؟ ظاہر ہے ان میں بھی وہی کازز ہیں جو کہ ان خواتین جو کہ شادی شدہ نہیں ہیں یا مردوں میں ہیں, اور وہ یہی ہیں کہ ان کا چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے, ان کے ڈائٹ انٹیک بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ مین جو 2 فیکٹر ہیں وہ تو یہ آل دو کہ ٹیمپریریلی کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ پریگنینسی کے دوران آپ کا ویٹ بھی تھوڑا اوپر لے کے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, سرجری کے حوالے سے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا پروسیجر کیا ہے, کتنے دن تک ایڈمٹ کیا جاتا ہے, کیسے کی جاتی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت سے لوگ اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں. اس کے بارے میں بتائیے. جی, جب میں نے یہ سرجری یہاں پہ شروع کی پاکستان میں آج سے 6-7 سال پہلے, تو اس ٹائم تو واقعی بہت کم لوگ جانتے تھے, لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ کافی لوگوں میں اب موٹاپے کے بارے میں اویئرنیس آ گئی ہے اور اس سرجری کے بارے میں اویئرنیس آ گئی ہے, اور اب سرجنز بھی کافی ٹرینڈ ہو گئے ہیں اور ہم نے کی ہیں, جس کی وجہ سے اب لوگوں میں اویئرنیس کافی ہے. اس سرجری کے لیے یہ ہے کہ آپریشن سے 1 دن پہلے ہم انہیں داخل کرتے ہیں. اس سے پہلے ان کے روٹین کے کچھ ٹیسٹس کیے جاتے ہیں جس طرح ہر سرجری سے پہلے کیے جاتے ہیں, اور پھر مارننگ میں ان کی سرجری ہوتی ہے, اور آپریشن کے بعد 1 رات وہ ہاسپٹل میں رہتے ہیں اور نیکسٹ مارننگ وہ گھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپریشن کے بعد 1 ویک کے لیے وہ لیکوڈ ڈائٹ پہ رہتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ ان کی ڈائٹ اوور نیکسٹ 2 ویکس ریگولر ڈائٹ پہ لے آتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال ہے سرجری کے حوالے سے کہ شوگر کی مریض, بلڈ پریشر کی مریض یا ہارٹ پیشنٹ جو ہیں,
ان کی بھی سرجری ہو سکتی ہے؟ تو زیادہ جو آئیڈیل کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہیں جو کہ ان کنٹرول شوگر کے ساتھ ہیں اور جن کو ساتھ موٹاپا ہے. جی. اب تو میں ان پیشنٹس کی بھی سرجری کرتا ہوں جن میں موٹاپا نہیں ہوتا لیکن ان کی ان کنٹرول شوگر ہوتی ہے. صحیح. تو ان کنٹرول شوگر ہونا، ہائی بلڈ پریشر ہونا، دل کی بیماریاں ہونا موٹاپے کے ساتھ، تو وہ تو آئیڈیل کینڈیڈیٹس ہیں کہ ان کی تو سرجریز ہونی چاہیے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں آخری سوال کی طرف جاؤں، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیلوریز کے بارے میں سمجھنا کتنا ضروری ہے اور اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ کوئی آسان فارمولہ ہے اس کا؟ بس کیلوریز کے بارے میں یہ ہے کہ جو ہمارے کاربس ہیں، جی. کاربوہائیڈریٹس ہیں، جی. ان میں سب سے زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں. جی. ٹھیک ہے جی. جو پروٹین اور فیٹس ہیں وہ ہم لیتے بھی کم ہیں اور پروٹینز اتنی کیلوریز بھی نہیں دیتے. صحیح. آئیڈیلی جو کیلوریز اگر ایک اوور ویٹ بندہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 1000 سے 1200 1300 کیلوریز تک رکھے ڈیلی فار پیریڈ آف ٹائم، جتنا عرصہ وہ ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ایکسرسائز کریں. ٹھیک. صحیح. تو بیسٹ تو یہی ہے کہ وہ اپنی کیلوریز کی ریکوائرمنٹ کو جو نارملی 2200 ہمارے جو عام معاشرے میں ہے، جو اس طرح سے ہم ڈائٹ کھاتے ہیں تو 3000 تک بھی چلی جاتی ہیں، تو ان کیلوریز کو ریڈیوس کر کے ہم 1200 پہ لے آئیں. ٹھیک. کیلوریز کس چیز میں کتنی ہوتی ہیں آج کل نیٹ ہے، موبائل پہ آپ ہر فوڈ کا نکال سکتے ہیں کہ اس میں کتنی کیلوریز ہیں. جی بالکل. اور ریڈیوس کرنے کے لیے وہی ایکسرسائز اس کا ایک طریقہ ہے. ڈاکٹر صاحب، میرا آخر میں آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ موٹاپے کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اور صحت مند کیسے رہا جا سکتا ہے؟ بیسک تو یہ ہے کہ گھر کا کھانا کھائیں. جی. اور جس میں فروٹس، ویجیٹیبلز، دالیں، چکن، انڈے یہ سب شامل ہوں. صحیح. فاسٹ فوڈس کو اوائڈ کریں. صحیح. جو ہمارے کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں، جتنے کولا ڈرنکس ہیں ان کو اوائڈ کیا جائے. جو ڈبے کے جوسز ہیں ان کو اوائڈ کیا جائے، فریش فروٹ جوسز نہیں. ٹھیک. ہماری جو دن میں شوگر کی انٹیک ہے اور آئل کی انٹیک ہے اس کو کم کیا جائے. ٹھیک. ہمارے پاکستان میں ایک بندہ جو ایک مہینے میں جتنا آئل کنزیوم کرتا ہے، ویسٹ میں 1 سال سے 1.5 سال تک اتنا ایک بندہ آئل کو کنزیوم کرتا ہے. تو اسی کی وجہ سے پھر موٹاپا اور ہارٹ ڈیزیزز اور یہ سب چیزیں ہیں. اپنی ڈیلی روٹین میں ہم واک کو زیادہ شامل کریں اور مین تو یہی چیزیں ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے موٹاپے کے حوالے سے بہت مفید معلومات شیئر کی ہیں. ناظرین، آج کا یہ پوڈ کاسٹ تھا اور اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ پھر بیٹھیں گے اور آپ کے لیے مزید اس سے اچھی معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.